کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کی بات کرتے ہیں، ان کو رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ اس صورتحال کے اندر جہاں پہ سیلاب آئے ہوتے ہیں اور رپورٹنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے اداروں کو اور کس طرح انہیں رپورٹنگ کرنی چاہیے اباؤٹ میڈیا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بالکل رپورٹنگ تو ہر طرح سے ہم لوگوں نے کرنی بھی ہوتی ہے اور ہم نے ہر طرح کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ ہمیں پروٹیسٹ میں جانا پڑتا ہے تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم میڈیا والے جو ہیں وہ اپنا کیمرہ پکڑ کے اپنا مائک پکڑ کے ہم لوگ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی اسی طرح ہی بھوک لگتی ہے جس طرح باقیوں کو لگتی ہے۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کو کھانے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنا انتظام خود کرتے ہیں۔ ہمارے پیچھے اسی طرح ہی بچے ہوتے ہیں جس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا تو ایک مطالبہ پورا ہوگا تو شاید ان کے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ایک پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اور معاملات ہوں گے تو اس میں ہمیں ہر طرح سے بیئر کرنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کر رہے ہیں بات فلڈ کی جو کوریج کرنے گیا ہمارا نمائندہ، اسی نے بیچارے نے ساتھ اپنا وہ کرنا ہے، اپنا خیال بھی خود کرنا ہے، اس جگہ کے اوپر جا کے رپورٹنگ کرنی ہے جہاں پہ فلڈ ہو رہا ہے، جہاں پہ بند ٹوٹ رہے ہیں، جہاں پہ شگاف پڑ رہے ہیں، جہاں پر جس طرح کا بھی موسم ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہاں پر ہمارے جو صحافی برادری ہے، جو ہمارے رپورٹر ہیں، جو ہمارا کیمرہ مین ہے، جو ہمارا ٹیم ممبر ہے، اس کے ساتھ ڈرائیور ہے، وہ تمام لوگ ادھر جائیں گے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے رپورٹنگ کریں گے۔ اس رپورٹنگ کے دوران انہوں نے اس پروٹوکول کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جناب جو بھی وزراء آ رہے ہیں، جو بھی ڈی سی صاحب آ رہے ہیں، جو بھی ریسکیو افسران آ رہے ہیں، جو بھی صاحبان آ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا پروٹوکول بھی اس نے خیال رکھنا ہے، اور وہ اس نے بعد میں کوشش کرنی ہے کہ اس کو اس کا انٹرویو میں صحیح سوال کا جواب مل جائے، کیونکہ سوال وہ کچھ بھی کرے گا تو جواب آگے سے وہی آنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے لفظ بولنے ہیں، دو چار نپے تلے کہ ان کی ہدایت پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، ان کی ہدایت پر یہ ہم کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارے تو صحافی کو بیچارے کو اپنے سوال کا جواب بھی نہیں ملتا، جو سارا دن رپورٹنگ کرتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈی سی صاحب کا جو وہ ہے وہ ڈی سی صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ چلانا ضرور ہے، جو ڈی سی صاحب نے بولا ہوا ہے بس وہی۔ ڈی سی صاحب نے اگر کوئی اور سوال کر لیا تو وہ جو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نا، وہ تو ڈی سی صاحب کو ضروری کام یاد ہو جاتا ہے۔ ویسے ڈی سی صاحب کو ہمارا صحافی ملنے جائے گا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، وہ بہت مصروف ہوگا، لیکن ڈی سی صاحب کو کوئی بات کرنی ہوگی تو اس کے لیے سارا میڈیا لائن میں لگا ہوگا۔ سارے ہمارے میڈیا کو بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا میڈیا بھی اپنی عزت کا خود خیال کرے۔ ڈی سی صاحب، میں تنزیہ بول رہا ہوں، یہ نہ کہیے گا کہ جناب ڈائریکٹر نیوز نے تو ڈی سی صاحب کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ میرے لیے تمام تر، چاہے آرمی چیف ہے جنرل سید عاصم منیر، چاہے اور جو افسران بالا ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر مملکت ہیں، تمام اسی طرح معزز ہیں جیسے ایک وہ جو اہل عزت کے اہل ہوتا ہے اس کو معزز ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ ڈی سی صاحب خیال کیا کریں ہمارے صحافیوں کا، وہ سارا دن باہر بیٹھ کے آپ کا ویٹ کرتے ہیں۔ جب ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں ان کے ہیڈ آفس والے کہ جناب ڈی سی سے جا کے موقف لیں، تو ڈی سی صاحب موقف نہیں دیتے، لیکن ڈی سی صاحب کو جب اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو پورا میڈیا لائن میں لگا ہوتا ہے۔ میڈیا اپنی عزت خود کروائے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے میڈیا کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے میڈیا کو اپنی عزت بھی کروانی چاہیے اور ڈی سی کو بھی ہمارے میڈیا کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے۔ اگر ایک پریس کانفرنس ڈی سی کی ہمارے صحافی وہ کریں گے نہ کریں گے تو اگلی دفعہ ڈی سی صاحب خیال کریں گے ہمارے صحافیوں کا بھی کہ جناب انہوں نے تو وہ کر دیا تھا، بلیک آؤٹ کر دیا تھا، ڈراپ کر دیا تھا میری پریس کانفرنس کو، تو اگلی دفعہ وہ آپ کی عزت کریں گے۔ اس لیے آپ کو بھی عزت کروانی چاہیے، نہ کہ آپ ڈی سی کے پیچھے گھومتے رہیں، جب ڈی سی بلائے تب آپ جب ڈی سی کو کال کریں یا ڈی سی آپ سے آپ رابطہ ڈی سی کریں تو ڈی سی کو بھی اسی طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یہ میں اپنے او ایس آر سے بات کر رہا ہوں کہ میرے او ایس آر کی رسپیکٹ میری رسپیکٹ ہے اور تمام چینلز کی رسپیکٹ ہے۔